گھر جانے کے بعد بھی، یعنی رمضان کے بعد بھی ہر آدمی تو اعتکاف میں نہیں ہے، یہ عادت ڈالیں کہ اذان کے ساتھ تیاری کریں۔ اب دیکھیے 5:56 پہ سحر ختم ہوئی ہے، 25 منٹ بعد جماعت ہے، پھر بھی ہم مسبوق کھڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اہتمام نہیں ہے۔ پہلے سے آدمی تیاری کرے، پہلے سے تیاری کرے۔ یہ تو چلو ابھی کہیں گے کسی کو باتھ روم آ گیا، کچھ آ گیا، عصر کی نماز میں بھی مسبوق، عشاء میں بھی مسبوق، 9:15 ہو تو بھی مسبوق، 7:30 ہو تو بھی مسبوق، 9:15 بھی ہوتی ہے کسی زمانے میں، اس میں بھی دیر۔ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ بہت سے یہ بھی نہیں سمجھتے۔ سبق پڑھنے والا، مسبوق کا مطلب پیچھے رہ جانے والا، پیچھے رہ جانے، یعنی نماز میں جو آ کے امام سے ملے، اور جو پہلے آ جائے اس کو لاحق کہتے ہیں، جو بعد میں کھڑا ہو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ ہم مسبوق نہ بنیں، اول پہلی صف کا اہتمام کریں، 4 سنتوں کا اہتمام کریں جو عشاء سے پہلے ہے، عصر سے پہلے، تو پھر کبھی بھی مسبوق نہیں رہیں گے۔ جو 4 سنتوں کے اہتمام کے لیے چلے گا، یقینی طور پہ 2-3 منٹ سے پہلے پہنچے گا۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں لوگ 2-3 منٹ ہیں کیا پڑھیں، کچھ نہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ 2-3 منٹ میں آدمی 2 نفل نہیں پڑھ سکتا، تیزی سے پڑھیں 2 نفل مختصر، کہ ایسی جگہ پڑھیں جہاں جماعت بھی متاثر نہ ہو۔ 2 نفل پڑھنے میں یہ کیا تحیت المسجد، یہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ واجب ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے، اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک کیونکہ مستحب ہے، لہذا ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، لہذا 2 رکعت پڑھ لے ایسے وقت میں۔ یہ بھی نہیں ہوگا، کم از کم تکبیر اولیٰ تو مل جائے گی۔ جو 4 سنت کو یا 2 سنت، جیسے فجر سے پہلے 2 سنت ہے، اب جو بیچارہ اتنی دیر سے آیا ہوگا 2 سنت بھی اس کی گئی، اور وہ کیونکہ اس کو ورنہ امام کے نماز جائے گی۔ فجر کی سنت کا اہتمام اتنا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تب بھی 2 سنت پڑھے، مختصر ترین پڑھے، مختصر ترین، اور اس کے بعد فوراً جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن بعض دفعہ اتنی دیر ہو جاتی، وہی تیاری کر رہے ہیں، آرام سے تیاری کر رہے ہیں، اذان ہو جائے بس نماز کی تیاری آدمی شروع کر دے۔ کہتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتھی رحمہ اللہ تعالی 1 گھنٹہ پہلے سے تیاری کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں بسام تھے، مسکراتے تھے، ضحاک تھے، ہنستے تھے، آپ کہانی سناتے تھے، آپ باتیں کرتے تھے، عام باتیں، خالی حدیث نہیں سناتے رہتے تھے، ہر وقت ڈراتے نہیں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی گھریلو باتیں بھی فرماتے، جیسے ہی نماز کا اذان کی آواز آتی آپ کا رنگ بدل جاتا، کأنہ لم یعرفنا، ایسے ہو جاتے جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، بس چلو بھی نماز کی تیاری، بس ختم، ادھوری بات چھوڑ کے چلو بھی نماز کی تیاری، اذان ہو گئی، اب بات پوری کر رہے ہیں آرام سے، 2 منٹ رہ گئے، ہاں چلتے ہیں، اب جا رہے ہیں استنجے وضو کے لیے۔ یہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، بعد ظہر کی، آرام سے جا رہے ہیں، ان کی چال بھی نہیں بتاتی کہ ان کو کوئی جلدی ہے کہ ان کو نماز جماعت چاہیے، آرام سے۔ یہ کب فکر آئے گی ہمارے اندر؟ اتنے پرانے نمازی ہو گئے، اور وہی مسبوق کے ادھر کیا دیکھ رہے ہو بھائی، بات ادھر ہو رہی ہے، گھڑی بیان کر رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، ادھر دیکھو نا۔ تو اسی لیے سنتے بھی نہیں، غور سے کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ عید کے بعد نماز پڑھنی ہی نہیں ہے۔ کتنے اعتکاف والے جاتے ہیں، ان کو آنے کا ہی ارادہ نہیں ہے، تو اسی لیے وہ سنتے بھی نہیں ہے، کہ فائدہ کیا سننے کا، اس کا تو کام ہی ہے یہ جگاتے رہنا۔ واعظ غم معال سے آگے نہیں گئے، خوابوں میں بھی خیال سے آگے نہیں گئے۔ مفتی نجم الحسن صاحب دامت برکاتہم کی کلاس میں بیٹھا تھا، انہوں نے یہ شعر سنایا، واعظہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، واعظہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے۔ یہ یا تو بچہ ہے یا پاگل ہے، بچے کو سمجھاؤ گا تو بس ساری بات سن کے وہی دھوپ میں دوڑے گا، نہیں بیٹا بہت ہے، ساری بات سن کے وہی دھوپ میں دوڑے، سمجھ نہیں ہے نا اس کے اندر۔ تو ہم بھی سنتے رہتے ہیں اور پکے سننی ہے، پھر وہی کرنا ہے جو کہ اپنی کرنی۔ اس لیے اگر ہم صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجیے، کان کو اچھی لگتی ہے نا یہ باتیں، جب عمل کریں گے تو دل کو بھی اچھی لگے گی، دل کو بھی مزہ آئے گا۔ صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجیے، زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے، زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے۔ جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مراد آباد پہنچاتا ہے، جو ارادہ ہی نہ کرے، من خاف ادلجا، آقا نے فرمایا من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل، جس کو کھٹکا لگ گیا وہ اٹھ کے چل پڑا، اٹھ گیا، ارے مجھے جانا ہے سفر پہ، من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل، اور جو چل پڑا وہ منزل پہ پہنچے گا، جو چل پڑا۔ الا ان سلسلۃ اللہ الغالیہ، یہ سمجھ لو، کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ تعالیٰ کا سودا جنت۔
اگر ہم تھوڑی سی حرکت کریں، حرکت میں برکت یہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ایک نہیں 2 جنتیں اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ہر وقت اس کو مولا اس کے سامنے ہوگا، ہر وقت اس کی کیفیت الگ ہوگی. الحمدللہ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا ہے، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں ہوں، دنیا کا پرستار نہیں ہوں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. تو جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، ایک جنت دنیا ہی میں دیتے ہیں، اللہ کی حضوری کی جنت، ہر وقت ان کے وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں مست رہتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے. خالق شمس و قمر ہے، چاند اور سورج کا پیدا کرنے والا ہے. انگلینڈ میں حضرت والا نے بیان فرمایا اور فرمایا اگر چاند اور سورج میرے بیان میں ہوں اور لیلا اور مجنو میرے بیان میں ہوں اور شاہان مملکت میرے بیان میں ہوں تو سب کو اللہ کی محبت میں بیان کروں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو، میں نہیں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو اور میں بیان کروں تو یہ چاند سورج کو اپنی روشنی پھیکی نظر آئے گی، لیلا اور مجنو کو اپنا عشق و حسن پھیکا نظر آئے گا، اور شاہان سلطنت کے تخت و تاج ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں. سب فانی ہے، یہ ذکر ہو رہا ہے اس باقی ذات کا جس نے سب کو پیدا کیا، جو حسینوں کو حسن کی بھیک دیتا ہے پھر قبر میں سلا دیتا ہے. وہ لیلا کہاں گئی؟ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی؟ نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی. ہمارے شیخ فرمائے مل جائے گی، ڈھونڈے خاک میں کیا ہے. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی؟ نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی. ہاں 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 مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. ہاں مگر اہل دل ایسے خوشبخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. تو خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے. اس کے دل میں تو خالق شمس و قمر ہے، اس کی تجلی مان پڑنے لگتی ہے، سورج اور چاند کی روشنی مان، ان کے دل میں ایسی روشنی ہوتی ہے. آفتاب کا خالق ان کے دل میں ہوتا ہے، آفتاب کا خالق ان کے دل میں، اسی لیے وہ کسی کو نظر میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. شاعر کہتا ہے میں اس لیے ہجوم کا حصہ نہیں بنا. آج لوگ کہتے ہیں نا اکثریت ہے ہم اس کے خلاف چلیں گے، ابھی سے داڑھی رکھ لیں گے، لوگ ملا کہیں گے، اکثریت کے خلاف ہے. حضرت والا سے یہ سوال کیا تھا بمبئی کے ڈاکٹروں نے، ڈاکٹروں میں حضرت کا بیان ہوا پورے وہاں میڈیکل کالج میں، تو حضرت کا وہی بیان، اپنی ظاہر کو سنت سے سنوارو، باطن کو تقوی سے سنوارو. کہ حضرت آپ کی بات سب صحیح ہے، وہی والی بات ہے مولوی کی بات، مگر ایک اشکال ہے. چلو اشکال تو سنایا تو صحیح، کہ اس کا جواب پھر دیکھیے. سوال اچھا ہو، نصف السوال حسن العلم، حسن السوال نصف العلم. اچھا سوال آدھا علم ہے، آدھا علم، اس کا جواب اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. سوال کیا ہے کہ آپ کی بات ساری ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا چاہیے، نیک بننے میں فائدہ، لیکن اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ماحول معاشرے سے کٹ جاتے ہیں، اقلیت میں آ جاتے ہیں، اقلیت میں کم لوگوں میں آ جاتے ہیں. حضرت فرمایا بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اب سنیے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، بتائیے آپ لوگ ڈاکٹر ہیں. حضرت فرماتے جس کے پاس جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس موٹر بھی ہوتی ہے، ایک ٹر کے ساتھ دوسری ٹر بھی ضروری ہے، کیونکہ ڈاکٹر مسٹر ہوتا ہے اور اس کے پاس موٹر ہوتی ہے. لہذا موٹر ہے آپ لوگوں کے پاس، گاڑی کا ہاں ضرور ہے، گاڑی اکثروں کے پاس گاڑی ہے. یہ بتائیے ہندوستان میں اکثروں کے پاس گاڑی ہے؟ میں بتاتا رہتا ہوں ہندوستان میں یہاں سے زیادہ غربت ہے، یہاں سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ غربت ہے. ابھی تک بہت سے گھروں میں باتھ روم نہیں ہے، وہاں پر پخانہ پھرنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں. شکر ادا کریں ہمارے گھروں میں ایک نہیں، بعض جگہ 2 3 باتھ روم ہے. تو وہاں کے ڈاکٹر کہہ رہے نہیں ہر ایک کے پاس تو گاڑی نہیں. پھر آپ کیوں گاڑی میں پھرتے ہیں؟ آپ اقلیت میں نہیں، آپ گاڑی صدقہ کر دیجئے. اور سب سے کم جو ہے سب سے زیادہ لوگ پیدل چلتے ہیں، پھر سائیکل میں، پھر بائک میں، پھر گاڑی میں. تو آپ اتنے اقلیت میں، آپ اپنی گاڑی صدقہ کر دیجئے اور عوام کے ساتھ آپ بھی اکثریت میں آ جائیے. نہیں، یہاں اقلیت نہیں، اقلیت میں بھی ایسی گاڑی ہو، روز رائز گاڑی ہو، ایسی لینڈ کروزر ہو جو کسی کے پاس نہ ہو. سرجانی میں کیا ڈیفنس میں بھی کسی کے پاس نہ ہو. وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں اتنا ہمیں اقلیت میں آنا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمیں بننا ہے کہ کسی کے پاس ایسی گاڑی نہ ہو، میرا لباس ایسا ہو کوئی نہ پہنا ہو. یہاں پہ آپ اقلیت میں آتے ہیں اور دین کے معاملے میں شیطان بہکاتا ہے کہ اگر تم ملا بن جاؤ گے تو اقلیت میں آ جاؤ.
حضرت فرماتے تھے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، شیر سارے جنگل میں اکیلا ہوتا ہے، ایک خاندان ہو، شیر شیرنی اس کے بچے، وہ کبھی سوچتا ہے کہ میں بھی کاش بکری ہوتا، بندر ہوتا، بہت ساری تعداد ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے شیر بنا، ایک جھاڑ ماروں گا ان لوگوں کی دھاڑ نکل جائے گی، کوئی سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اکیلا جنگل پہ حکمرانی کرتا ہے۔ سورج ایک ہوتا ہے، جب نکلتا ہے ستارے کہاں چلے جاتے ہیں، ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، روزانہ پھر شام کو کیسے نمودار ہوتے ہیں۔ سورج اتنی روشنی والا ہے کہ اس کے آتے ہی ستاروں کی سب بجھ جاتے ہیں، کوئی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح مسلمان بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے دنیا میں مسلمانوں کی جو دھاک بیٹھی، اسی لیے کلمہ طیبہ پڑھنے والا اور خاص کر دین سے پوری طرح منسلک رہنے والا کی دھاک اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں اس لیے ہجوم کا حصہ نہیں بنا، سورج کی طرف سے کہہ رہا ہے وہ، میں اس لیے ہجوم کا حصہ نہیں بنا، سورج کبھی نجوم کا حصہ نہیں بنا، میں اس لیے ہجوم کا حصہ نہیں بنا، سورج کبھی نجوم، سورج نہیں چاہتا مجھے کوٹ کوٹ کے ستارہ بنا دیا جائے تاکہ میں زیادہ ہو جاؤں، زیادہ نہیں چاہیے، اچھا چاہیے۔ تو اسی لیے یہ اقلیت نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے، چلو بھی ظاہر محسوس بھی ہوتا ہے کہ ساری بس میں 2 آدمی داڑھی والے، 3 آدمی سارے مسٹر، یہ مسٹر وہ ہیں جن کی ٹرم مس نہیں ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بعض مسٹروں کی ٹرم مس ہو جاتی ہے، جیسے خواجہ صاحب مسٹر تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن باشرہ ایک مٹھی داڑھی، پائچہ اوپر اور سر پہ خانقاہی ٹوپی۔ خواجہ صاحب جب مشاعرہ پڑھ رہے ہیں، گھٹا اٹھی ہے کوبی کھول زلف عنبری ساقی، جب اسٹیج پہ آئے لکھا ہے لوگوں نے ہوٹنگ کی، ارے مؤذن صاحب آ گئے، اذان ہوگی، کسی نے کہا صفیں درست کر لو نماز ہوگی، خواجہ صاحب نے اشعار شروع کیے، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے زمیں سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں۔ یہ نعت کا شعر ہے۔ گھٹا اٹھی ہے یعنی مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے تو مدینے پاک میں ہے، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی، تیرے رندوں پہ سارے کھل گئے اسرار دی ساقی، ہوا علم الیقین عین الیقین حق الیقین ساقی۔ پھر خواجہ صاحب تھے اور مجمع تھا، ونس مور، پھر پڑھو دوبارہ مکرر، رات گزر گئی خواجہ صاحب کے اشعار۔ تو یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی ٹرم مس کرائی تھی، مسٹر تھے، لیکن انگریزی پڑھنے کے باوجود کہ آدمی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے جانے کی توفیق دی اور شعر لکھا حاضر خدمت ہو کر کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ لہذا اس راستے میں جو یہ ڈرے گا، یہ بظاہر ہے نا، حضرت یہ دیکھو کہ بظاہر تو ہمارا خاندان چھوٹا نظر آتا ہے، کم لوگ ہیں، لیکن سارے انبیاء ہمارے ساتھ ہیں۔ کتنے انبیاء ہیں؟ یہ 22-23 جو قرآن میں، 1,24,000 تقریباً کم و بیش، تقریباً 1.25 صحابہ ہمارے خاندان میں ہیں، اولیاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں، جب سے یعنی قرون ثانیہ سے جو اولیاء اللہ شروع ہوئے ہیں ابھی تک جتنے، اور سب ہمارے خاندان میں ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر بتائیے ہمارا خاندان بڑا ہے یا یہ زیادہ یہ بڑا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے جو اقبال نے کہا تھا، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو۔ گریز کا مطلب جانتے ہیں نا، اوائڈ، کیونکہ گریز نہیں سمجھتے، انگلش سمجھتے ہیں۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو، کہ از مغز دو صدخر فکر انسانی نمی آئد۔ جمہوریت کے طرز سے اعتراض کرو، اوائڈ کرو، کیونکہ اگر 200 گدھے کہیں جمع ہو جائیں تو انسانی خیال اور فکر و عقل نہیں آ سکتی ان کے اندر۔ ایک انسان 200 گدھوں پہ بھاری ہے نہیں، تو ایک قصائی ہوتا ہے کتنے گائے کو ذبح کر دیتا ہے۔ لہذا اکثریت کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں اصل قابل کون ہے۔ اکثریت میں تو گدھے ہیں، وہی جنگل میں اکثریت میں بندر ہے، بکری ہے اور کتنے جانور ہیں، لیکن اکیلا شیر سب پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اس کو کبھی یہ نہیں ہوا، صحابہ اکرام چند تھے لیکن صحابہ اکرام سب پہ غالب کیوں آ گئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ، جگر کہتا ہے اس دور میں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ ان کی محبت جب ہم پہ چھا جائے گی تو ہم زمانے پہ چھا جائیں گے۔ پھر وہی لوگ آتے ہیں، حضرت دعا کی درخواست ہے، آپ میرے لیے تعویذ دے دیجئے، مجھے بیعت کر لیجئے۔ کیوں آتے ہیں؟
حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ جب مجھے آفر ہوئی اس زمانے میں تنخواہیں کتنی 30 35 40 روپے عام طور پہ تنخواہ تھی، مدرسے میں 20 روپے ملتی تھی، جیسے ابھی بھی مدرسوں میں کم ہے، 20 روپے 15 روپے پہ حضرت شیخ اپنے شیخ کے یہاں کام کرتے تھے اور حقیقی کام وغیرہ میں ان کی مدد کرتے تھے، باقی نماز وغیرہ پڑھانا جو بھی ہے۔ اس وقت ان کو نوکری کی آفر ہوئی 300 روپے، جیسے آج کوئی 25,000 کی نوکری کر رہا اس کو 3 لاکھ کی آفر ہو، کیوں؟ سرکاری نوکری تھی، بڑے افسر کی جگہ پہ 300 روپے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ بھائی جائیے آپ جلدی، آفر آئی ہے، آپ جا کے جلدی جوائن کر لیجئے، 300 روپے ملیں گے۔ حضرت شیخ جانتے تھے کہ سرکار کی غلامی کرنی پڑے گی۔ کون سی سرکار؟ دنیاوی سرکار، آقا سرکار والی غلامی چلی جائے گی، سرکاری ملا بننا پڑے گا۔ فرمایا نہیں، میں اپنے شیخ کے پاس ٹھیک ہوں۔ پھر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اتنی لان تان کی، مدرسے کی روٹیوں پہ پلے گا، پتہ نہیں کہاں سے کھائے گا، کیا کرے گا۔ حضرت شیخ اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ کی برکت سے، صحبتوں کی برکت سے، حدیث پاک کی خدمت کی برکت سے جب حضرت شیخ بنا دیا، پھر وہی لوگ آ کے معافیاں مانگتے تھے اور مرید اور بیعت ہو کے جاتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی حضرت، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہی صحابہ کو کتنا تنگ کیا گیا، مارا پیٹا جاتا، بعد میں وہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ ہٹ جاؤ، مدینے کا گورنر ہے، سر پہ گٹری رکھ کے لا رہا ہے، لکڑیوں کی گٹرا ہے، خود لکڑی کاٹ کے لا رہے ہیں۔ گورنر ایسا نہیں کہ اس کے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے یہ کیا اور کہہ رہے ہٹ جاؤ راستے سے، گورنر آ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آج ابو ہریرہ تو کتان کے کپڑے سے، کاٹن کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے، تجھے وہ وقت یاد ہے جب بھوک کی وجہ سے تو بے ہوش ہو جایا کرتا تھا؟ وہ وقت بھی ان کو یاد تھا، اور اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا چمکا دیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی۔ ہم قربانی نہیں دینا چاہتے، ہم چاہتے عیش و عشرت مل جائے، تو پہلے قربانی دی جاتی ہے، پہلے جذبات کی قربانی اور اپنی خواہشات کی قربانی۔ جان کی قربانی تو آدمی بعد میں دے گا، ابھی تو ہم جذبات اور خواہشات کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے۔ اور لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے۔ جب غیر حق جائے گا، یہ غیر حق ہے سارا، اس سے فلاں سے ہوگا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ مردوں سے کیا، زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ایک زندہ حقیقی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بس ایک مشکل کشا سے عرض کر دو مدعا اپنا، کسی سے تذکرہ بھی مت کرو مشکل کے بارے میں۔ ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے، ہمارے شیخ کا شعر ہے، ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوچھئے اہل علم سے اور عبداللہ ابن مسعود سے جو رضی اللہ عنہ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آگے ایک جملہ تفسیری جملہ بڑھاتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تیری ہی کا مطلب بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی طرف سر نہیں جھکاتے۔ پیر کا ادب ضروری ہے، لیکن پیر کے سامنے بھی جھک کے مت ملو، ہمارے والا منع فرماتے تھے جھک کے مت ملو، مصافحہ سیدھے انداز میں کہو۔ ایک کو میں نے منع کیا نیو کراچی میں، بیان کا ایسے مل رہے ہیں، اس کیا حرج ہے ملنے میں؟ اس وقت تو میں نے دیکھا نہیں تھا، بعد میں حکیم الامت کے ملفوظات میں نے دیکھا، انحنا، اس طرح جھکنے کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اس طرح جھکنے کو منع فرمایا۔ اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا، اور تو صحابہ نے دیکھ کے فوراً کہا، اونٹ نے آپ کو پہچانا، آپ کو سجدہ کیا، صحابہ کو فوراً موقع مل گیا، جب اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو مرید شیخ کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کریں، اور مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اور میں 14ویں صدی کے بعد میں مردوں کو حکم دیتا کہ اپنی بیویوں کا صبح و شام سجدہ کیا کریں۔ یہ انداز سن، صبح و شام، کیونکہ اہلیہ نے کہہ دیا، اہلیہ داڑھی بڑا کرنے سے ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اہلیہ تم کس جورو کے غلام کیوں بنے ہو؟ اللہ رسول کے غلام بنو، پھر وہ تمہاری غلام بنے گی۔ تو ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ مولانا اس کو شعر کو بھی بہترین پڑھتا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر،
جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے یہ جھکنا خدا کا حصہ ہے، خدا کا حصہ، کسی اور کے سامنے جائز نہیں، کسی اور کے سامنے جائز. لہذا شیخ کے سامنے بھی نہیں جھکے گا آدمی، شیخ کے سامنے کسی کا بھی جنازہ ہو کیا سجدہ کیا جاتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جنازے میں سجدہ کیا گیا؟ کتنا بھی بڑا ہے، سیدھے کھڑے ہو کے نماز ہو رہی ہے لیکن سجدہ رکوع نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا پاس رکھا، اپنی توحید. کوئی بھی سامنے جنازہ سیدھے کھڑے ہو کے پڑھو تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ مسلمان زندگی میں تو نہیں، مرنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، اور جب میت اوپر ہے تو سجدہ جائز نہیں ہے، جب میت نیچے چلی جاتی ہے تو سجدہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ سجدہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ قبر پہ جو سجدہ کرتے ہیں کتنا بڑا حرام ہے، حرام. یہ بات صرف ہم نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں جو کہ جو اس کی اسی سائیڈ لیتے ہیں کہ نہیں اس بزرگوں کی بہت تعظیم ہے، کہتے ہیں لیکن سجدہ کرنا بہرحال حرام ہے. اور اگر کوئی نفع نقصان کا مالک بھی سمجھے تو شرک ہے، اور شرک کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے. شرک کے گناہ کی قرآن میں کئی جگہ یہ بات ہے، باقی جس کی چاہیں گے مغفرت کر دیں گے، جس کی چاہیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہم کتنا ادا کر رہے ہیں، کتنی قربانی ہم نے دی. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کہاں ہوتا ہے، بس یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ حق ادا نہیں کر سکتا، ہمیں اپنی بساط کے مطابق کام کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے مطابق عطا کریں گے. ایک آدمی حاتم طائی کے دربار میں آیا، ہمارے شیخ فرماتے تھے حاتم طائی کے دربار کیا تھا اس کے، بس آیا اور کہا کہ مجھے شہد چاہیے، ایک چھوٹی سی بوتل لے کے آیا، چھوٹی سی بوتل لے کے آیا، کہا یہ بوتل اپنے پاس رکھو. پوری مشق بھر کے اس کو دی گئی، اس کے خادموں نے دی. کہا نہیں اتنا نہیں چاہیے. کہا نہیں اتنی دی جاتی ہے، تم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا. ہمیں اپنی بساط کے مطابق ہی کام کرنا ہے. بندہ ہی ہے، ظاہر سی بات بندہ اپنی حد سے آگے نکل نہیں سکتا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے. تو فرمایا کہ ایک جنت اللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گے بالحضور مع المولا، اور دوسری جنت عند لقاء المولا، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اور اس وقت میں وہ حوروں کو بھی بھول جائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ جب جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے گھر جائے گا تو حوریں کہیں گی کیا ہوا آج تو پہلے سے زیادہ حسین معلوم ہو رہے ہو؟ کہے گا ہاں میں خالق حسن کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، خالق حسن کی زیارت. اور حضرت والا ہمارے فرماتے تھے مزاحن، آج کے نوجوان چاہتے ہیں بس کسی طرح ٹھیک ہے یہاں جیسے تیسے کر لیں، وہاں جا کے حوریں ملیں گی. تو نوجوان آج کے لوگ حوروں کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اللہ والے اللہ کی زیارت کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ والے اللہ کی زیارت. اور حضرت تھانی فرماتے ہیں بعضوں کو ایسے جو عام لوگ ہیں ہم جیسے، کبھی کبھی زیارت ہوگی ہفتے میں جو بھی وہاں پہ وقت مقرر ہوگا، کبھی کبھی بعضوں کو روزانہ، بعضوں کو 2 دفعہ، اور بعضے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ پر فدا رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ